بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو آشو ٹی وی پر خوش آمدید۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا کہ روگاتاس پادری کو پکڑ کر اس کو مارنے لگتا ہے تو عثمان موقع پر پہنچ کر پادری کو بچا لیتے ہیں اور اسے سوغوت لے آتے ہیں۔ سوغوت کا منظر آتا ہے جہاں پادری لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے مذہب کے مطابق لوگوں سے تبلیغ کرتا ہے کہ چاہے مسلمان کا اسلام ہو یا ہمارا مذہب، ہر مذہب میں اچھا کام کرنے کی تلقین کی جاتی ہے اور برائی سے روکا جاتا ہے۔ پھر وہ ان سے کہتا ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات پر خوش ہوں گے کہ ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں؟ تمام صلیبی لوگ پادری کی بات سننے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران غدار بہادر پادری پر نشانہ لگا کر ایک خفیہ جگہ پر کھڑا ہوتا ہے کہ جیسے ہی پادری سامنے آئے گا تو وہ تیر چلا کر پادری کی جان لے لے گا۔ پادری لوگوں سے کہتا ہے کہ ہم مقدس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اپنے گناہوں پر روتے ہیں، حالانکہ آج کے دور میں خود غرضی اور اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں پھر سے متحد ہونا ہوگا انسانیت کی خاطر۔ تمام انسانوں کو ایک دوسرے کی محبت اور بھائی چارے کی ضرورت ہے، اور میں اپنے تمام صلیبی بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم تمام لوگ مل کر مسلمانوں کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں تاکہ سوغوت میں رہنے والے تمام لوگ سکون سے تجارت کر سکیں اور اپنی زندگی گزار سکیں۔ عثمان صاحب بھی پادری کی باتوں کو غور سے سن رہے ہوتے ہیں کہ آخر کار وہ اپنے لوگوں کو کس بات کا درس دینا چاہتے ہیں، اور پھر جیسے ہی غدار بہادر کو موقع ملتا ہے تو وہ پادری پر تیر چلا دیتا ہے۔ جیسے ہی پادری کو تیر لگتا ہے تو تمام لوگ چیخیں مار کر پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب یہ صورتحال دیکھ کر بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ بھاگ کر پادری کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو تھوڑی ہمت رکھنی ہوگی۔ عثمان صاحب کے ساتھی ڈھالیں لے کر آگے بڑھتے ہیں، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ پادری بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھنے کے بعد عثمان صاحب صدمے میں آ جاتے ہیں کہ وہ تو یہاں اتحاد کی بات کرنے کے لیے پادری کو لائے تھے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ یہاں پادری کی جان کو خطرہ ہے اور کوئی بھی شخص اس قسم کی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے۔ بالآخر عثمان کے کہنے پر پادری کو علاج کے لیے دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا۔ بہت سے ماہر طبیب پادری کا علاج شروع کر دیتے ہیں۔ بالآخر قمر الابدال آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ میں پادری کا علاج کروں گا، اور پھر وہ ایک دوا تیار کرنے کے بعد پادری کے زخم پر لگا دیتے ہیں۔ پادری کا ساتھی اندریاس رو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا، ہم یہاں بھائی چارے کی بات کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہم یہاں پر آئے اور آپ پر حملہ ہو گیا۔ میں آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ جیسے ہی پادری اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ عثمان، شیخ ادیبالی اور قمر الابدال اس کے پاس پریشان بیٹھے ہیں۔ پھر قمر الابدال ایک خنجر گرم کر کے پادری کے زخم کو داغ دیتا ہے۔ اسی دوران گندوز بھی اس کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ عثمان صاحب سے کہتا ہے کہ بھائی سنگر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ عثمان بھائی سنگر سے ملتے ہیں۔ بھائی سنگر بتاتا ہے کہ میرے جاسوس نے یہ خبر پہنچائی ہے کہ روگاتاس کا قافلہ کاسو نامی راستے سے گزرے گا۔ یہ سنتے ہی عثمان پرجوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر کار ان کے انتقام کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کو لیتے ہیں اور کاسو نامی راستے کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ یہ وہی منظر ہوتا ہے جو اس قسط کے شروع میں ہی دکھایا جاتا ہے کہ روگاتاس کا کمانڈر، جو کہ بیلجک کی طرف اپنا سامان لے کے جا رہا ہوتا ہے، اس قافلے پر عثمان صاحب کے سپاہی حملہ کر دیتے ہیں، اور پھر صلیبی کمانڈر کی لڑائی عثمان صاحب سے ہوتی ہے، اور پھر عثمان صاحب کو اپنے سپاہیوں سے بات چیت کرتے دکھایا جاتا ہے کہ ہماری لڑائی کا وقت آ چکا ہے۔ کافروں میں سے ایک سپاہی بھی زندہ نہ بچے۔ ان لوگوں نے ہمارے بہت سے سپاہیوں کو شہید کیا ہے اور بہت سے ترک قبائل کو تباہ و برباد کیا ہے۔ اب انتقام کا وقت آ چکا ہے۔ یہ انتقام ہمارے شہداء کا ہی نہیں بلکہ توڑے جانے والے تمام معاہدوں کا بھی ہے۔ عثمان صاحب کے تمام سپاہی
بدلہ لینے کے لیے بہت بےقرار نظر آتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کے سپاہی صلیبی قافلے پر گھات لگاتے ہیں اور جیسے ہی صلیبی قافلہ قریب پہنچتا ہے تو عثمان صاحب کے سپاہی تیروں کی بارش کر دیتے ہیں۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور تیز ہوتا ہے کہ کوئی بھی صلیبی سپاہی سنبھل نہیں پاتا۔ آخر کار صلیبی کمانڈر فیڈرو گھوڑے سے اتر کر چلا کر کہتا ہے کہ قافلے کی حفاظت کرو۔ جیسے ہی فیڈرو کی نظر عثمان صاحب پر پڑتی ہے تو وہ بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ حیرانگی سے عثمان صاحب کی طرف دیکھتا ہے اور اپنی جان بچانے کی غرض سے وہ ایک طرف دوڑ لگا دیتا ہے۔ جیسے ہی عثمان صاحب فیڈرو کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں تو عثمان صاحب بھی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک طرف عثمان فیڈرو کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف گوگتو بڑی بہادری سے صلیبی سپاہیوں کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ گوگتو پرانا غصہ بھی ان پر نکال رہا ہوتا ہے۔ جب برہان دیکھتا ہے کہ گوگتو غصے سے پاگل ہو چکا ہے تو اس کا جوش بھی بڑھ جاتا ہے اور جیر کتائی جو پہلے کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا وہ بھی اس لڑائی میں شامل ہو جاتا ہے۔ برہان اور گوگتو جیر کتائی کو لڑتا دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جیر کتائی کو تو لڑنے کا موقع چاہیے۔ دوسری طرف عثمان فیڈرو کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ فیڈرو ایک جگہ پر جا کر چھپ جاتا ہے۔ عثمان اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ تم مجھے مارنا چاہتے تھے تو میں تمہارے سامنے ہوں، تم آؤ اور شیر کی طرح میرا مقابلہ کرو۔ یہ سنتے ہی فیڈرو عثمان کی طرف ایک تیر چلاتا ہے تو عثمان فوری طور پر پلٹ کر تلوار کی مدد سے تیر کو کاٹ دیتے ہیں۔ فیڈرو دوبارہ وہاں سے بھاگتا ہے۔ دوسری طرف عثمان کے سپاہی جیسے ہی صلیبی سپاہیوں کو جہنم واصل کرتے ہیں تو بحران کہتا ہے کہ ہمیں مدد کے لیے فوراً عثمان کے پاس جانا چاہیے۔ اس طرف جب فیڈرو دوبارہ تیر چلانے لگتا ہے تو عثمان صاحب تیزی سے خنجر فیڈرو پر پھینکتے ہیں تو وہ فیڈرو کے کندھے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اس پر فیڈرو ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ میرا کندھا اتنی بار زخمی ہوا ہے کہ اب مجھے درد کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس بار میں تمہارا سر قلم کروں گا۔ جب تمہارا سر تمہارے جسم سے جدا کیا جا رہا ہوگا تب تمہیں درد کا احساس ہوگا۔ اس پر فیڈرو کہتا ہے کہ اگر تم واقعی میرا سر قلم کرنا چاہتے ہو تو آؤ اور میرا مقابلہ کرو۔ اس پر دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کافی دیر تلوار بازی کے بعد آخر کار عثمان فیڈرو کی ٹانگ زخمی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران فیڈرو کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے اور وہ کافی زخمی ہو جاتا ہے۔ اس پر عثمان صاحب فیڈرو کی گردن پر تلوار رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک آخری موقع دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھے سچ سچ بتاؤ گے تو میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ پھر عثمان صاحب پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ تمہارے گورنر روگاتاس کا قافلہ دوسرے کس راستے سے آنے والا ہے؟ بیلچے قلعے میں کتنے فوجی ہیں؟ مجھے سب کچھ بتاؤ۔ فیڈرو مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتا ہے اور کہتا ہے کبھی نہیں۔ اس پر عثمان کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی اتنی اہم نہیں ہے۔ فیڈرو جواب دیتا ہے کہ میں آپ کے لیے اتنی آسانی نہیں کروں گا۔ اس پر عثمان تلوار گھما کر اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ اسی دوران عثمان کے ساتھی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ فیڈرو کی لاش دیکھ کر سب سپاہی مسکرانے لگتے ہیں۔ بحران کہتا ہے ماشاءاللہ سردار، آپ نے اسے زندہ نہیں چھوڑا۔ گوگتو کہتا ہے کہ سامان اب ہمارے قبضے میں ہے۔ عثمان کہتے ہیں کہ ان کا خیال تھا ہماری تجارت کو نقصان پہنچا کر وہ ہماری حوصلہ شکنی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہتھیاروں کی چمک نے انہیں ایسا دیکھنے سے روک دیا۔ اب ان کو حقیقت دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس پر سب سپاہی عثمان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ پھر عثمان کہتے ہیں کہ فیڈرو کا سر اٹھا لاؤ، ہم گورنر کے پاس جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان سب کو گھوڑوں پر سوار واپس جاتا دکھایا گیا ہے۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں